ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد. تین باتیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی. تین باتیں ہیں، ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک کیا ہے ضروریات زندگی، اور ایک کیا ہے خواہشات زندگی. مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، اپنی طاقت لگاتا ہے، جس کو آدمی زیادہ بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، جس کے لیے آدمی زیادہ سفر کرتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کے نفع پر بہت زیادہ خوشی، جس کے نقصان پر بہت زیادہ صدمہ، جو آدمی کے دل و دماغ پر چھائے ہو. یہ ہے مقصد زندگی. ضروریات زندگی، جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے. اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے، اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر نقصان ہو جائے. اور خواہشات زندگی، اس کی کوئی حد نہیں. خواہشات، اس کی کوئی حد نہیں. تو مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کہ انسانوں کو ہدایت ملے، انسانوں کو ہدایت ملے. کھانا انسان کی ضرورت ہے، نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا. پانی انسان کی ضرورت ہے، اگر نہ ملا تو مر جائے گا. ہوا انسان کی ضرورت ہے، سانس لینا ہے، ہوا بند ہو گئی تو مر جائے گا. ہدایت ایسی ضرورت ہے کہ اگر ہدایت نہ ملی توبہ تو ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے. سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت کا ملنا ہے، وہ ہدایت کا ملنا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. کامیابی کس کا نام؟ ہدایت کا مل جانا. ناکامی کس کا نام؟ ہدایت کا نہ ملنا. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا نور ہے، ہدایت دل کا نور ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، پھر یہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے، یہ سب کھیل تماشا نظر آئے. جس کو اللہ خود فرما رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ ہے. یہ اللہ فرما رہے جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا، وہ اللہ خود فرما رہے دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. یہ سب کھیل تماشا ہے، یہ سب کھیل تماشا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کان کھول کے سنو. اعلموا، ذرا غور کرو، توجہ کرو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ہوش میں آؤ، ذرا کان کھول کے سنو. کیا؟ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے. قل متاع الدنیا قلیل، یہ بات ان کو بتا دے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کا سامان تو تھوڑا سا ہے، اور یہ تو دنیا کا سامان ایسے تھوڑا سا ہے، یہ تو کیا ہے، یہ تو کیا ہے، مکڑی کا جالا، یہ تو مچھر کا پر، یہ تو کیا ہے دھاگا، یہ دنیا دھاگا وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا، یہ خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا تھا، اب خواب میں سودا کر رہا تھا، خواب میں اس کا سودا چل رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں 6,000 لوں گا۔ جو خریدنے والا تھا اس نے کہا بھائی میں تو، اس نے کہا میں کتنے لوں گا؟ 6,000۔ اب جو خریدنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں دوں گا 5,000۔ اب اس پر بات اڑ گئی، اب اس نے 5,000 نکال کر سامنے کر دیے کہ لو بھائی یہ 5,000 ہے، لے لو۔ اور کہا نا میں تو 6 لوں گا۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 5 کچھ بھی نہیں، تو اس نے جلدی آنکھیں بند کر لی۔ کہتا اچھا بھائی چلو 6 ہی دے دے بھائی۔ ارے اب کہاں سے دے دے، وہ تو خواب تھا ختم، یہ دنیا کی زندگی خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی، دھاگا کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا، یہ بلبلا پتہ نہیں کب پھوٹا، یہ غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا، پتہ نہیں کب، یہ کھیل تماشا۔ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا یہ سب دھوکہ نظر آئے۔ جہاز جتنا اوپر جائے گا یہاں کے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بنگلے چھوٹے چھوٹے سے نظر آئیں، بڑی بڑی گاڑیاں ایسی رینگتی چونٹیاں نظر آئیں گی۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، الانابۃ الی دار الخلود، جہاں ہمیشہ رہنا وہ تو جنت، اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا شوق، اس کی طرف رجوع اور انابت، اور دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آدمی کو جہاں جانا ہوتا ہے نا، جہاں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، جا کے وہاں کے بارے میں معلومات کرتا ہے نا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ فرمایا ہاں ہوں گے حضور، جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا۔ اب آدمی کیا سمجھے گا 2 کلو 4 کلو 5 کلو 10 کلو؟ فرمایا نہیں، ایک کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں، 1 ہفتہ 2 3 ہفتے 1 مہینے تک کوا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ ایسے یہ جو ہر چیز کو عقل پر جانچتے ہیں نا، عقل پر ہر چیز کو عقل ہے۔ اچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ بالغیب، بن دیکھے مانو، ایمان تو اس کا نام ہے۔ اب جو ہر چیز کو عقل پہ جانچتے ہیں تو وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا بیان میں کہ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جنت کا جو انگور ہے، انگور کا خوشہ ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ کوا 1 مہینے تک اڑے جہاں تک پہنچے، اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا۔ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہیں، وہ آپس میں کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے وہ خوش تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کسی کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ الاستعداد للموت قبل النزول، موت آنے سے پہلے تیاری، مر جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے۔ موت کی تیاری۔ عقل مند کون ہے کہ بڑا مال کمایا؟ نہ، عقل مند کون ہے؟ بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی ڈگریاں؟ نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اکیس الناس ومن احزم الناس
اے اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند، صرف عقل مند نہیں، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے زیادہ عاقبت اندیش، دور کی سوچ رکھنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا، وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کریں۔ اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت، آخرت کی سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے۔ موت کو یاد رکھنا، موت کی تیاری کرنا، توبہ توبہ۔ آج تو جو ہے نا کہیں موت کا تذکرہ کرو تو بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو۔ ارے کہتے ہیں کہ خیر کی باتیں کرو، مر جانا ہے بھائی۔ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو۔ ہاں سچی بات ہے، آج موت کے تذکرے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، یار خیر کی بات، استغفر اللہ، او بھائی مر جانا ہے، ہاں رہنا نہیں ہے، رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا، فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے۔ ایک صحابی دیوار کی لپائی کر رہے، آپ کا گزر ہوا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور دیوار جھک رہی، گرنے کا خطرہ ہے، لپائی کر رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں، گر نہ جائے۔ فرمایا الامر اسرع من ذلک، دیوار پتہ نہیں کب گرے، موت ہو سکتا ہے پہلے آ جائے اس سے۔ فوراً دھیان آخرت کی طرف۔ آپ کا گزر ہوا، چند صحابہ کھل کھلا کر ہنس رہے، کھل کھلا کر ہنس رہے، قہقہے۔ آپ نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں بہت تھوڑی ہنسی آتی اور بہت زیادہ رونا آتا۔ اور اس موقع پر فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہاں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک زمانے ایک ملک کے لیے۔ سید القونین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اب ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ ہاں یہ ہے ذمہ داری۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں۔ یہ ہے ذمہ داری۔ مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، آج دکاندار بن کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے اپنی ساری صلاحیت اس نے ڈاکٹری پر لگائی ہوئی ہے، کوئی پروفیسر بن کر، کوئی وکیل بن کر، کوئی کارخانے دار بن کر۔ ہاں تبلیغ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا، ہاں وزیر اعظم ہونا یہ چھوٹی بات ہے، مسلمان ہونا یہ بڑی بات ہے۔
दुकानदार बाद में, जमींदार बाद में, अफसर वजीर बाद में, डॉक्टर प्रोफेसर बाद में, पहले हम मुसलमान हैं। क्या मतलब? हमारी जान माल इस्लाम के लिए, हमारा जीना मरना इस्लाम के लिए। इस्लाम चमके, दुनिया में इस्लाम चमके, इसकी फिक्र। एक है दुकान चमके, एक है जमींदारा चमके, एक है कारखाना चमके, एक है मेरा ओहदा मेरी डिग्री नहीं 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 नहीं, इस्लाम चमके। इस्लाम चमकेगा तो मुसलमान चमकेगा। इस्लाम को इज्जत मिलेगी तो मुसलमान को इज्जत मिलेगी। मुसलमान की इज्जत वो दुकानों से नहीं, मुसलमान की इज्जत कपड़ों से नहीं, मुसलमान की इज्जत ओहदों से नहीं, मुसलमान की इज्जत डिग्रियों से नहीं, मुसलमान की इज्जत गाड़ियों से नहीं, मुसलमान की इज्जत बंगलों से नहीं, मुसलमान की इज्जत इस्लाम की इज्जत में है, इस्लाम की इज्जत में है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब शाम में दाखिल हुए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हजरत ने अर्ज की, हजरत कपड़े बदल ले, सवारी बदल ले, क्योंकि शाम इस्तकबाल में खड़ा है। एक हाथ मारा सीने पर और फरमाया, हमारी इज्जत कोई कपड़ों से है, हमारी इज्जत कोई सवारियों से है। अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो तो इस्लाम की वजह से दी है, और क़यामत तक के इंसानों को सबक दिया, एक पैगाम दिया। अगर हम इस्लाम को छोड़ेंगे, अल्लाह हमें वैसे ही जलील करेगा जैसे हम पहले जलील थे। एक है इस्लाम पर जुल्म, एक है मुसलमानों पर जुल्म। मुसलमानों पर जुल्म वो गैर मुस्लिम करता है, और इस्लाम पर जुल्म तो मुसलमान करता है। इस्लाम पर जुल्म, इस्लाम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अपनी शादियों से निकाल दिया, अपने लिबास से निकाल दिया, अपने कारोबार से निकाल दिया। जब मुसलमान इस्लाम पर जुल्म करता है, फिर गैर मुस्लिम मुसलमान पर जुल्म करता है। बड़ा जालिम कौन हुआ कि मुसलमान है, कि इस्लाम को जिंदगी से निकाला है। हम अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, हम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हम कौन हैं? हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और क़यामत तक कोई नबी नहीं है। हमारा काम क्या है? अल्लाह का दीन जिंदा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो, सारे इंसानों को हिदायत मिले। नमाज न पढ़ने वाला, उसको एहसास है कि मैं गलती कर रहा हूं, ये मेरा कसूर है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। रोजा न रखने वाला, उसको एहसास है कि रोजा रखना चाहिए, मेरी गलती है, मेरी कमजोरी है, मैं रोजा नहीं रख पाता। ज़कात न देने वाला मानता है कि गलती पर हूं। हज न करने वाला एहसास है कि हाँ हज करना चाहिए। एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, एतिकाफ बैठता है, उम्रे करता है, सदके करता है, बड़े बड़े खैर के काम, अशराक पढ़ के निकलता है। पहली सब में नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, अवाबीन पढ़ता है, लेकिन उसने दीन की मेहनत को छोड़ा। अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो, मस्जिदें आबाद हो, 100% लोग नमाजी बने, सारे इंसानों को हिदायत मिले, सारे इंसान जहन्नम से बचे, इसकी कोई फिक्र नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। उसको क्या है? अपनी नमाज, अपना रोजा, अपनी तिलावत, अपना हज, अपना उम्रा, अपना एतिकाफ, अपने खैर के काम हैं, अपने खैर के काम। और सारी सलाहियत दुकान पे, दफ्तर पे, कारोबार पे, जमींदारी पे, पैसा कमाने पे, डिग्रियां लेने पे। वो अपने आप को कसूरवार भी नहीं समझता। तबलीग का काम, दीन की मेहनत सिर्फ छोड़ी नहीं, बल्कि भूल गए अपनी हैसियत को। ये तबलीग क्या है? सबक याद दिलवाना है, सबक याद। ओ भाई हम मुसलमान हैं, ओ भाई हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारा पहला काम, हमारा बड़ा काम, हमारा अहम काम, हमारा सबसे ऊंचा काम, सबसे ज्यादा जरूरी काम, ये इस्लाम दुनिया में चमक जाए, अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए, सारे इंसानों को हिदायत मिल जाए, सारे इंसान जहन्नम से बच जाए। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो पहली बात, सब नियत करें, हमें पूरी दुनिया में पूरा दीन जिंदा करना है इंशाअल्लाह।